السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید، جہاں ہم پیش کرتے ہیں اسلامک اینڈ ہسٹوریکل بکس۔ تو آئیے سنتے ہیں اردو ناول کرتاجنا قسط نمبر 18۔ ملکرت کے مندر میں جشن کا سا سما تھا۔ معبد کے احاطے میں نرتکی اور داسیاں پھدکتی پھر رہی تھی۔ مندر کے ہر باسی نے اجلے اجلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ کچھ نرتکیاں موتیے کے پھولوں کی مالائیں پھرونے میں مصروف تھی۔ جو مالا مکمل ہو جاتی ایک افقی بانس کے سروں پر لٹکا دی جاتی۔ بانس ایک کم عمر نرتکی کے ہاتھ میں کسی سیسا کی طرح جھول جھول جاتا۔ روشوں پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی اور پورا مندر مہمانوں کی آمد و رفت سے پر رونق تھا۔ مہا پجاری کہو بال کا بیٹا لوٹ آیا تھا۔ جنگ کے دنوں میں مہا پجاری کی گمشدہ بیٹی کی واپسی اہالیہ نے شہر کے لیے اچھا شگون تھی، اس لیے عمرہ اور معززین شہر مہا پجاری کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ کلارینا اور شارک ابھی تک شیتل اور سنتوش کے ہی مہمان تھے۔ مہا پجاری کے گھر میں خوب رونق تھی۔ اس کے بیٹے کی شادی اور واپسی کا جشن ایک ساتھ منایا جا رہا تھا۔ سب خوش تھے، لیکن کلارینا اداس تھی۔ بار بار اس کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ جاتی، شاید اسے کسی کا انتظار تھا۔ شارک نے اس کی بے تابی کو محسوس کیا اور یہ سوچنے لگا کہ اسے کس کا انتظار ہو سکتا ہے۔ مائنے سے خیال آیا اور وہ سمجھ گیا۔ کلارینا کو یقیناً دانیال کا انتظار تھا۔ وہ دانیال کے پاس رہ کر خوش رہتی تھی اور دور رہ کر اداس۔ حالانکہ شارک جانتا تھا کہ دانیال اور کلارینا ایک دوسرے کو اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے جو دلوں کی گرماہٹ کا اظہار کرتی تھی۔ کلارینا کو دانیال کی محبت سے زیادہ اس کی شفقت پا کر لطف آتا تھا۔ دانیال اس کے لیے ایک شفیق باپ جیسا مہربان تھا۔ ایک طویل عرصہ زندگی کی تنگ و دو میں مضطرب رہنے والی یہ ذہین لڑکی دانیال کے پاس رہ کر خود کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ مان شارک نے کہا، یہ دانیال ابھی تک نہیں پہنچا، آج تو اسے آنا تھا۔ سب نے گھوم کر شارک کی طرف دیکھا اور سب سے پہلے سنتوش بولا، دانیال تو آ ہی جائے گا، لیکن افسوس کہ شوزی نہیں آ پائے گی، کاش کہ وہ ہمارے ساتھ آ جاتی۔ سنتوش کی بے اختیار ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ شیتل جو پاس ہی بیٹھی اپنے دلہن کے لباس کے ساتھ کھیل رہی تھی چونک کر سنتوش کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یہ احساس دکھ دینے لگا کہ شوزی سنتوش سے پیار کرتی تھی، لیکن اسے شیتل کی وجہ سے سنتوش کو چھوڑنا پڑا۔ ہاں، غلطی حسینہ شوزینا نے ان لوگوں کے ساتھ آنے سے معذرت کر لی تھی۔ اس نے کہا تھا، نہیں، میں نے 20 سال بعد اپنے کھوئے ہوئے باپ کو پایا ہے، میں کہیں نہیں جا سکتی، میں اپنے ماں باپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ شوزی کی بات سن کر کوئی کچھ نہ بولا تھا۔ سنتوش بھی چپ رہا تھا، حالانکہ اس کی تو معلوم ہی تھا کہ شوزی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھی۔ وہ تو اپنے باپ اور گھر بار کو چھوڑ کر ہی آئی تھی، اس نے سنتوش کے انتقام میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ سنتوش کو خاموش کھڑا دیکھ کر شوزی کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ سنتوش کیا کہتا؟ وہ کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ بالآخر اس نے مجبور ہو کر اتنا کہا، شوزی، تمہیں کہیں یہ لوگ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، آخر تم نے پولابیس کے قتل میں میرا ساتھ دیا ہے۔ شوزی بدستور سر جھکائے کھڑی رہی۔ وہ اپنے ہاتھ کے ناخنوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس نے اسی لہجے میں کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پولابیس کے قاتل کی کسے کیا خبر، وہاں تو اتنا ہنگامہ تھا، لیکن اس کے آنسو نہ رک رہے تھے۔ سنتوش کو شوزی کے ٹپ ٹپ گرتے آنسو یاد آ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا، وہ شوزی کو ساتھ کیوں نہ لایا۔ اور پھر سب کی توجہ ایک دم دروازے کی طرف مبذول ہو گئی۔ مہمان خانے میں داخل ہونے والا دانیال تھا۔ اس کے ہمراہ 2 لوگ تھے، ایک سندینا اور اس کا باپ سموجن۔ انہیں دانیال نے دعوت دی تھی۔ سنتوش نے اٹھ کر مہمانوں کا استقبال کیا اور دانیال سے بغل گیر ہوا۔ آپ آگے شارک بھیا، آپ کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ شارک بھی دانیال سے گلے ملا اور کلارینا بھی کسی ترسے ہوئے بچے کی طرح دانیال کے سینے سے جا لگی۔ دانیال کو حیرت ہوئی، اس سے پہلے تو کلارینا کبھی اس سے یوں نہ ملی تھی۔ باقی لوگ بھی حیران تھے، خاص طور پر شارک تو بری طرح گڑبڑا گیا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت کلارینا نے کہا، بھیا مجھے سنبھال لو، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ سب نے کلارینا کے منہ سے پہلی بار کسی کے لیے کوئی رشتہ سنا۔ شارک کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ کلارینا کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا۔ اب اسے اپنے آپ سے خفت محسوس ہونے لگی۔ کلارینا ترسی ہوئی تھی، محروم تھی، اس کا کوئی رشتہ دار باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے مظالم سہے تھے۔ وہ کبھی کبھی سوچتی تو بہت حیران ہوتی۔ جس کرتاجنا سے بے پناہ نفرت تھی، وہی کرتاجنا اس کا مستقبل بن گیا تھا۔ اس کے پورے خاندان کو کرتاجنی فوج نے مارا تھا، لیکن آج وہ کرتاجنا میں رہ رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی دانیال کی شفقت۔ جب اس معصوم اور مظلوم دوشیزہ کو قربانی کے جانور کی طرح ٹٹول ٹٹول کر نیلامی کے چبوترے پر بولی دینے والوں کو دکھایا جا رہا تھا، اس وقت کلارینا کے آنسو کی لاج رکھنے والا دانیال ہی تھا۔ آج اس نے دانیال کو سب کے سامنے بھیا کہہ دیا تھا۔ وہ تو شاید کب کا کہہ دیتی، لیکن اسے جھجک تھی تو اس بات کی کہ دانیال نے اسے خریدا تھا اور اس سے لحاظ سے وہ دانیال کی لونڈی تھی۔
ایک لونڈی کے لیے کہا مناسب تھا کہ وہ اپنے مالک کو بھائی کہہ کر پکارے. یہی وجہ تھی کہ اب تک جھجکتی رہی، لیکن آج اس سے رہا نہ گیا. سندینا اور سموجن کے ساتھ دانیال نے اپنے سب ساتھیوں کا متعارف کرایا. پھر وہ سب لوگ سین میں بیٹھنے کے لیے چلے گئے. سنتوش کے گھر کی خادمہ تشتریوں میں خاطر توازوں کا سامان لے کر آئی اور سب سین میں بچھی لکڑی کی کرسیوں پر بیٹھ گئے. سنتوش کا باپ مہا پجاری کہو بال بڑے مہمان خانے میں عمرہ شہر کے ساتھ مصروف تھا. سب کو دلچسپی تھی کہ دانیال اپنے بچھڑے ہوئے محبوب سے کیسے ملا. سب سے پہلے شیتل نے کہا، آپ کو مبارک ہو، آپ جسے چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا. لیکن میں سوچتی ہوں اب دونوں کا ملن کیسے ہوگا؟ کرتاجنا کی کنواری تو کسی سے شادی کرنے کی مجاز ہی نہیں. شیتل کے سوال پر سب بری طرح چونک گئے. انہیں دو قسم کی حیرت ہوئی. ایک یہ کہ اتنی نازک بات اس نے کیوں اچانک کہہ دی، اور دوسری یہ کہ ان سب کو بھی پہلی مرتبہ اس مشکل کا احساس ہوا تھا. کرتاجنا کی کنواری کے ساتھ کوئی بیاہ نہ کر سکتا تھا. وہ عمر بھر کنواری رہتی اور کنواری ہی مر جاتی. شیتل کے ذہن میں شروع سے یہ سوال تھا. اس نے جہاز کے علیحدہ کمرے میں سنتوش کے سامنے اپنے خیال کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن آج اس نے سب کے سامنے دانیال سے سوال کر دیا. دانیال ایک بار تو بالکل چپ ہو گیا. آج تو سندینا بھی یہاں موجود تھی. وہ بھی دانیال کو دل سے چاہتی تھی. دانیال کچھ دیر خاموش رہا، پھر زیر لب مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ ہم شادی نہیں کر سکتے. اگر ہم شادی کر لیتے ہیں تو ہمارے جسموں کو ملاپ کی لذت ملے گی، اور اگر نہیں کرتے تو ایک دوسرے کی محبت میں ہماری روح سرشار رہے گی، اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں گے. محبت ہے عبادت، اس میں تن کا قرب مت مانگو کہ جس کو چھو لیا جائے اسے پوجا نہیں کرتے. سب تو حیران تھے، لیکن سندینا تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دانیال کا چہرہ تکنے لگی. کیسی محبت تھی دانیال کی، جس کی کہانی کا ہر موڑ جدائی پر ختم ہوتا تھا، اور پھر بھی وہ دونوں یعنی دانیال اور اموسا ایک دوسرے کو چاہتے رہتے تھے. دانیال نے شیتل کی بات کا جو جواب دے سے سن کر سب خاموش ہو گئے. کسی میں ہمت نہ تھی کہ دانیال سے کچھ اور پوچھتا، لیکن دانیال خود بولنے لگا. محبت میں قرب سے زیادہ جدائی کی قیمت ہے. اس دنیا میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک زندگی اور دوسری جمال. زندگی جمال سے ہے اور جمال زندگی سے. زندگی ہر سطح پر جمال کا قرب چاہتی ہے، اور جمال ہر سطح پر اپنے نئے نئے جلوے زندگی کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے. جمال کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً سونا چاندی، عزت شہرت، دولت، گھر بار، کھیت کھلیان، داغے ہوئے گھوڑے، افریقی اونٹ، پانی کی ایک ننھی سی بوند وغیرہ وغیرہ. یہ زندگی کی ہر سطح کو لبھاتا ہے. حشرات الارض خوشبوؤں کے دیوانے ہیں، تو درندے قبیلے کے ایک بکری کے لیے گھاس کا میدان جمال ہے، تو ایک فاختہ کے لیے یا ایک طوطے یا مینا کے لیے اپنے ساتھی کی میٹھی اور سریلی گنگناہٹ. یہ سب جمال کی قسمیں ہیں. زندگی درجہ بدرجہ بلند ہو کر ایک مقام پر انسان بن جاتی ہے. انسان کی آنکھ بھی آہستہ آہستہ کھلتی ہے. انسان زندگی کی سب سے عرفہ سطح پر موجود ہوتے ہوئے یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے لیے حقیقی جمال کیا شے ہو سکتی ہے. وہ سونے چاندی کی طرف لپکتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح شیر خودنی کی خوشبوؤں کے پیچھے بھاگتا ہے، درندوں کی طرح گھر قبیلہ اور خاندان کے پیچھے پاگل ہوا رہتا ہے. الغرض انسان اس وقت تک بھٹکتا رہتا ہے جب تک وہ جمال کی ان تمام اقسام کو نظر انداز نہیں کر دیتا. وہ اس وقت تک گمراہ رہتا ہے جب تک وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ بطور خود انسان جمال کے سب سے بلند مقام پر فائز ہے، اور اتنا پرجمال ہے کہ کائنات کی ہر شے خود بخود اس کی طرف کھنچتی چلی آتی ہے. اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جب تمام اشیاء اس کی طرف کھنچی چلی آتی ہے تو پھر ضرور وہ خود سب سے زیادہ اہم ہے. اگر کبھی کوئی انسان یہ جان لیتا ہے کہ وہ زندگی بھی سب سے عرفہ مقام پر ہے اور جمال کی بھی، تو اس کے کردار میں موجود دوگلا پن ختم ہو جاتا ہے، دوئی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے عمل میں یکتائی ظاہر ہوتی ہے. دنیا کی ساری چیزیں جو ہمیں جسمانی لذت دیتی ہیں وہ ساری خود جسم رکھتی ہیں، اور جسموں کا کیا؟ دنیا کی ساری چیزیں یہ تو وقت کے ساتھ شکلیں بدلتے رہتے ہیں. انسان مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے انسان پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن محبت نہیں مرتی. محبوب کے ملاپ سے ملاپ کی جدائی اس لیے زیادہ ہے کہ اس طرح ان کا جہان میں ملاپ نہیں ہو پاتا، لیکن مرنے کے بعد وہ ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں. فی الحقیقت تو وہ ایک مذہبی یہودی تھا، لیکن بہت زیادہ عقل مند ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کی بھی بہت سی باتوں کے خلاف تھا. وہ تو اپنے نبیوں کی بات مانتا تھا. عام لوگ مذہبی پیشواؤں پر بھروسہ رکھتے اور نبیوں کو تکلیفیں دیتے، لیکن دانیال ان لوگوں میں سے تھا جو صرف نبیوں کی بات مانتے اور مذہبی پیشواؤں کی بات بالکل نہ مانتے تھے. مذہبی پیشوا بنی اسرائیل کو افضل سمجھتے تھے، اس لیے اپنے خون کو کبھی نہ خالص نہ ہونے دیتے تھے. یہودی ہمیشہ یہودیوں میں ہی شادیاں کرتے تھے تاکہ ان کے خون میں کسی قسم کی اور قوم کی ملاوٹ نہ ہو، لیکن انبیاء اس بات کے خلاف تھے. دانیال نے شیتل کی بات سے پیدا ہونے والے ماحول کو بدلنے کے لیے جب عقلی اور عملی بنیاد پر بات کی تو وہاں پر موجود ہر شخص اگشتے بدندہ رہ گیا. دانیال نے کچھ ایسا نہیں کہا تھا جو ان کی سمجھ میں نہ آتا. سب سے عجیب حالت سندینا کی تھی. سرائے کے مالک سموجن کی بیٹی سندینا جو پہلے ہی دانیال سے عشق کا سبق سیکھ رہی تھی،
دانیال کی اس تقریر سے بہت متاثر ہوئی، اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ملن پر جدائی کو ترجیح دے گی۔ وہ دل میں دعا کرنے لگی کہ ایشور دانیال اور اموسا کا ملن ہوگا اور سندینا پھر اپنے محبوب سے محروم رہ جائے گی۔ وہ سچے دل سے دعا کرنے لگی کہ اے ایشور دانیال اور اموسا کو ملوا دے۔ یکایک سب کی نگاہیں مہا پجاری کی طرف اٹھ گئی۔ وہ صحن کی طرف آ رہا تھا، اس کے چہرے سے خوشی کی کرنیں ابھی تک پھوٹ رہی۔ سندوش کا باپ نزدیک آیا تو سب اس کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہا پجاری کاہو بال اپنے بیٹے کے سب دوستوں کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور مصنوعی غصے سے کہا، ارے تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، چلو کھانے کے لیے کھانا چن دیا گیا ہے۔ وہاں بڑے بڑے امرائے شہر موجود ہیں، سب لوگ تمہاری کہانی سننا چاہتے ہیں۔ مہا پجاری کی اتنا کہنے کی دیر تھی کہ سب بری طرح گھبرا گئے۔ کہانی؟ بابا، ہم اہالیہ شہر کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتے، ہم کسی کو اپنی کہانی نہیں سنائیں گے۔ یہ سنتوش کی آواز تھی، لیکن مہا پجاری نے ایک ادھورا سا کہکا مارتے ہوئے کہا، ارے بیٹا، میں کون سا چاہتا ہوں کہ تم وہاں تفصیلات بیان کرو، بس مختصراً بات کرو۔ کوناڈس کے حملے کی بات، انہیں صرف تمہاری کہانی میں موجود رومی بحرے کے سپاہ سالار کوناڈس کی ذات سے دلچسپی ہے، کیونکہ قرطاجنہ کو رومیوں کے ساتھ ایک خطرناک جنگ درپیش ہے۔ اور ان حالات میں وہ یہی جاننا چاہیں گے کہ رومی امیر البحر نے تمہارے اور شیتل کے ساتھ کیا کیا اور روم میں تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ اس میں کوئی حرج نہیں، تم جتنی چاہو بات کہہ دینا، آخر لوگوں کو کچھ تو بتانا پڑے گا۔ سنتوش نے گھبرائی ہوئی نظروں سے دانیال کی طرف دیکھا، جیسے اس سے پوچھ رہا ہو اب کیا کرے۔ دانیال مسکرا دیا، ارے سنتوش، سوچ کیا رہے ہو؟ چلو چل کر سب کو سناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا پیش آیا۔ ہمیں کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، تم فکر مت کرو، وہاں سب ہماری عزت کریں گے، ہم بالکل بھی تماشا نہیں بنیں گے۔ اور کچھ دیر بعد بڑے بڑے امرائے شہر، وزراء اور اعلیٰ مذہبی عہدیداروں کے درمیان بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے دوران دانیال کی نگاہیں بار بار ایک بزرگ شخص پر جا ٹکتی اور بار بار اپنی نظریں ہٹا لیتا۔ دانیال کی اس بے چینی کو کلاڈینا اور سندینا نے بھی محسوس کیا تھا۔ سنتوش بھی کنکھیوں سے اہل مجلس کے چہرے دیکھتا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ اہل مجلس بھی بار بار مسکراتی ہوئی نظر سنتوش اور بعد میں اس کے ساتھی کو دیکھ رہے تھے۔ کھانا ختم ہوا تو مہا پجاری کاہو بال نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے اپنے بیٹے اور اس کے دوستوں کو متعارف کرایا۔ میرا بیٹا سنتوش اور یہ میری بہو شیتل، ان کی شادی باقاعدہ رسم چاند کی 14 تاریخ کو ہوگی۔ اس تقریب میں بھی آپ سب لوگوں کو دوبارہ زحمت دوں گا۔ یہ کلاڈینا ہے، وہ رومی حسینہ جسے قرطاجنہ کے چوک میں نیلام کیا گیا اور ایک یہودی تاجر نے 1 لاکھ دینار میں خریدا، لیکن اب یہ میری بیٹی ہے۔ یہ دانیال ہے، وہ یہودی سوداگر جس نے کلاڈینا کو خریدا۔ یہ قرطاجنہ کا پرانا وفادار اور دوست ہے، میں اسے اپنے بڑے بیٹے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں۔ یہ شارق ہے، مارفیس جزیرے کا ایک خطرناک قزاق، وہاں کے ایک خطرناک سردار منگورا کا چھوٹا بھائی۔ اس نے میرے بیٹے کی بازیابی میں بہت زیادہ مدد کی۔ یہ سمندروں کا راجا اور بحری قزاقی کا ایک مانا ہوا نام، لیکن اب اسے میں پر منجھلا بیٹا سمجھتا ہوں۔ یہ کردار ہے وہ لیبیا نوجوان جس نے دیوتاؤں کے جام میں مشروب پینے کی سعادت کا بدلہ چکانے کے لیے اپنی جان کو مشکلات اور مصائب میں ڈالا اور موت کے منہ میں بھی میری بیٹی کی ہتھیلی کے چھالے کی طرح حفاظت کی۔ یہ سندینا ہے اور یہ سندینا کے والد سموجن، یہ دانیال کی توسط سے میرے مہمان ہیں اور میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرطاجنی عمرا اور عمائدین سلطنت پوری اشتیاق نظروں سے کہانی کے ایک ایک کردار کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مہا پجاری نے اپنے بیٹے اور اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں کا تعارف مکمل کروانے کے بعد دانیال اور سنتوش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ سب کا تعارف تو ہو گیا، لیکن یقیناً آپ سب کی خواہش ہوگی کہ معزز مہمانوں کا بھی تعارف کروایا جائے۔ اتنا کہہ کر کاہو بال اس بزرگ شخص سے شروع ہوا جسے دانیال بار بار دیکھتا رہا اور بار بار نظریں چرا لیتا۔ کاہو بال نے کہا، یہ محترم ارفلکر ہے، قرطاجنہ کے وزیر اعظم، اور یہ۔ اس سے آگے کاہو بال کیا کہہ رہا تھا دانیال نہ سن سکا، اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ ارفلکر کا چہرہ بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اب بھی اس میں اموسا کے باپ اور دانیال کی حسدرو چاچا کی جھلک تھی۔ کاہو بال باقی مہمانوں کا تعارف کرواتا رہا، لیکن دانیال کی نگاہیں مسلسل حسدرو چاچا پر ٹکی رہی۔ دانیال کہیں کھو گیا، اہل محفل باتیں کرتے رہے، سنتوش اور شیتل سے سوال جواب کرتے رہے، لیکن دانیال ان کے درمیان بیٹھا نہ بیٹھا ایک برابر تھا۔ اور پھر دانیال کے خیالات کی روح اس وقت ٹوٹی جب اس کے کانوں میں آواز پڑی، اور وہ آواز تھی اس کے حسدرو چاچا کی۔ آج 25 سال بعد دانیال اپنے باپ کے دوست حسدرو چاچا کی آواز سن رہا تھا۔ وزیر اعظم کہہ رہا تھا، ہم قرطاجنہ کے لیے ایک نیا بحری بیڑا تشکیل دے رہے ہیں جس کی کمان کے لیے ہمارے پاس کوئی بحری سالار نہیں۔ ہمارے تمام ماہر جنگ باز بحری سالار موابلس کے ساتھ بڑے بحری بیڑے پر ہیں، اور ہمارا بیڑا ہمارا رومی بیڑے کو ناکام بنانے کے لیے بحری روم میں کامیاب جنگ لڑ رہا ہے۔ محترم مہا پجاری کاہو بال، آپ نے بتایا کہ یہ نوجوان شارق جسے آپ نے منجھلا بیٹا کہہ کر پکارا ہے اپنی آئندہ زندگی قرطاجنہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کے بیٹے کو پیشکش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے نئی بحری بیڑے کی کمان سنبھال لے، لیکن اس سے میں اتنی عرض کروں گا کہ اس عہدے کے لیے ہماری خصوصی مجلس نے چند اور ناموں کا بھی انتخاب کیا ہے،
اور اگر خصوصی مجلس نے کوئی امتحان رکھا تو آپ کے منجھلے بیٹے کو بھی اس امتحان میں کامیابی کے ساتھ گزرنا ہوگا۔ یہ واقعی ایسی بات تھی جو دانیال کے خیالات کی روح کو توڑ دیتی۔ وزیر اعظم کی پیشکش کی دیر تھی کہ محفل میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ شارق کا خون اس کی رگوں میں اچھلنے لگا۔ اس نے تیزی سے پہلو بدلا، اس کی خوبصورت گھنی مونچھیں پھڑکی، اس کی آنکھوں میں تجسس کی چمک بڑھ گئی اور دل قابو سے باہر ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کی نظریں کلارینا کی طرف اٹھ گئی۔ کلارینا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پہلی بار شارق کو کلارینا سے مسکرا کر دیکھا تھا۔ شارق کی حالت تو غیر ہو گئی۔ کلارینا کے چہرے پر معصوم اور سچی مسکراہٹ تھی۔ شارق کا دل خوشی سے بلیاں اچھلنے لگا۔ اس کی نظریں کلارینا کی نظروں میں پیوست ہو گئی۔ کلارینا بدستور مسکرا رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسی بات تھی جیسے وہ کہہ رہی ہو، ہاں شارق، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ شارق بے حد گڑبڑایا ہوا تھا۔ اس کی زبان گونگ ہو چکی تھی۔ اچانک اس کے سماعت میں کہو بال کی آواز ٹکرائی۔ کیوں بیٹا، تم کیا کہتے ہو؟ کیا تم بحری سپاہ سالار کا امتحان دو گے؟ ٹھیک اسی وقت جب شارق کلارینا کی نگاہوں سے نگاہیں ملائے کہو بال کی طرف متوجہ ہونے والا تھا، کلارینا نے اپنے سر کو آہستگی کے ساتھ اوپر نیچے کی طرف اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے آنکھوں میں شارق سے کہہ دیا، ہاں ہاں شارق، تم یہی کہنا۔ شارق کسی مشینی پرزے کی طرح بے اختیار بولا، ہاں۔ محفل میں تالی بجنے لگی۔ شارق کو کلارینا کے چہرے پر واضح خوشی دکھائی دے رہی تھی اور یہی خوشی شارق کی خوشی کی آخری حد تھی۔ تالی کی آواز بلند ہوئی تو وزیر اعظم ارفلکر نے کہا، بہت اچھی بات ہے، مجھے امید ہے کہ تم پریکشا میں کامیابی حاصل کرو گے۔ محفل دیر تک جاری رہی۔ سب لوگ سنتوش کی داستان پر کبھی غمزدہ ہوتے، کبھی متجسس اور کبھی خوش ہوتے رہے اور خوشی خوشی یہ ضیافت اختتام پذیر ہوئی۔ اور جب مہمان جانے لگے تو مہاپجاری کے ہمراہ اس کے اہل خانہ بھی مہمانوں کو الوداع کہہ رہے تھے۔ باری باری سب مہمان اجازت لیتے رہے اور جاتے رہے۔ اور پھر وزیر اعظم کی باری آئی۔ 25 سال بعد دانیال حسرو چاچا کو اتنے نزدیک سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا۔ وزیر اعظم ارفلکر نے دانیال کے چہرے پر نظریں گاڑی اور سوچتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا۔ شاید وزیر اعظم کو دانیال کا چہرہ بھی جانا پہچانا لگا تھا، لیکن اس نے ذہن پر زیادہ زور نہ دیا کیونکہ اسے کچھ یاد نہ آ رہا تھا۔ اس نے مہاپجاری سے اجازت لی اور اپنی شاہی سواری میں بیٹھ کر قلعہ بیرسا کی طرف چل دیا۔ سب مہمان چلے گئے تو یہ لوگ مہاپجاری کے ہمراہ گھر لوٹ آئے۔ ضیافت دن کے کھانے کی تھی، لیکن اس تقریب میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور سورج غروب ہونے کو آ گیا۔ ابھی مچھلیں نہیں جلائی گئی تھی، لیکن جلدی ضرور جل اٹھتی۔ وہ سب واپس گھر کے سین میں پہنچے ہی تھے کہ یکایک کہو بال رک گیا۔ سنتوش اور اس کے ساتھی رک گئے۔ تب کہو بال نے کہا، سنتوش بیٹا، تمہیں دکھانے کی ایک چیز میرے پاس ہے۔ اس خوشی کے موقع پر میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک تحفہ دوں جسے دیکھ کر تمہیں دکھ بھی ہوگا اور خوشی بھی۔ اس سے پہلے کہ اندھیرا پوری طرح چھا جائے تم میرے ساتھ آؤ، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے تمام دوست بھی میرے ساتھ ہوں۔ سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ آخر مہاپجاری اپنے بیٹے کو کیا تحفہ دینے والا ہے جس کے لیے ان کو سب کو ساتھ لے جانا ضروری تھا۔ کہو بال آگے آگے چل پڑا اور سنتوش اپنے ساتھیوں سمیت اس کے پیچھے پیچھے۔ کہو بال اپنے محلنما مکان کے پچھواڑے پہنچا۔ دوری سے دانیال کو کچھ مسلح لوگ کھڑے نظر آئے۔ دانیال سوچ میں پڑ گیا، آخر یہ کیا ماجرا تھا۔ وہ 4 پہرے دار تھے جو مکان کے پچھواڑے میں موجود ایک چھوٹی عمارت کے باہر کھڑے شاید کسی کا پہرا دے رہے تھے۔ کہو بال نزدیک پہنچا تو پہرے داروں نے جھک کر سلام کیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن اسے غروب ہوئے بھی چند ہی لمحے گزرے تھے، اس لیے عمارت میں خاصی روشنی تھی۔ کہو بال تیز تیز قدموں سے چلتا عمارت میں داخل ہوا۔ ایک چھوٹی سی راہداری عبور کر کے ایک دروازہ تھا جو ہال میں کھلتا تھا۔ وہ ہال کمرے میں داخل ہوئے تو مہاپجاری ایک دروازے سے ایک اور راہداری میں مڑ گئے۔ اس راہداری کے اختتام پر بھی ایک دروازہ تھا۔ یہ دروازہ ایک چھوٹی کوٹری میں کھلتا تھا۔ وہ کوٹری میں داخل ہوئے تو کہو بال روکے سے محسوس ہوا جیسے انہیں مشنوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ کوٹری میں روشنی قدرے کم پڑ گئی تھی۔ کوٹری میں ایک طرف خاصی تعداد میں مشلیں رکھی تھی۔ کہو بال نے سب کو ایک ایک مشل اٹھانے کے لیے کہا۔ سب نے ایک ایک مشل اٹھا کر روشنی کر دی۔ اب شاید کہو بال کسی تہہ خانے میں اترنے والا تھا اور پھر وہی ہوا۔ اس کوٹری میں موجود اندرونی دروازہ ایک تہہ خانے میں کھلتا تھا۔ کہو بال اس دروازے سے اندر داخل ہوا اور تہہ خانے کے زینے اترنے لگا۔ سنتوش، دانیال اور باقی سب اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ تہہ خانے میں زیادہ اندھیرا تو نہیں تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں سے اس میں بیرونی روشنی کے داخل ہونے کا انتظام کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی مشلوں کی روشنی نے پورے تہہ خانے کو منور کر دیا۔ تہہ خانے میں 3 کمرے تھے جو دیکھنے میں قید خانے جیسے تھے کیونکہ ان کی کھڑکیوں میں سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ سنتوش کا ماتھا ٹھنکا۔ دانیال اور باقی لوگ بھی ٹھٹکے۔ کہو بال نے آگے بڑھ کر ایک کمرے کے آہنی دروازے کے آہنی تالے میں چابی گھما دی۔ دروازہ کھلا تو دانیال اور اس کے ساتھیوں کو 4 قیدی دکھائی دیے۔ چاروں کے چاروں لڑکے تھے۔ سنتوش تو انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ انہیں کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ سب کبھی اس کے دوست تھے۔ سنتوش ان کے ساتھ بچپن کا قصہ گزار چکا تھا، اور پھر وہ اسے کیسے بھول سکتے تھے کیونکہ انہوں نے سنتوش کو زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دیا تھا اور وہ تھا دولت غم۔
یہ چاروں وہی لڑکے تھے جنہوں نے سنتوش کے ساتھ جسمانی تشدد اور زیادتی کی انتہا کر دی تھی۔ سنتوش چیختا رہا، چلاتا رہا، منتیں کرتا رہا، گڑگڑاتا رہا، لیکن ان کے کانوں پر جو تک نہ رینگی تھی۔ شیتل کو بھی سب کچھ سمجھ آ گیا۔ اسے اچانک وہ واقعہ یاد آیا جب اس نے پہلی بار مہا پجاری کے بیٹے کو پناہ دی تھی۔ اس نے چارے لڑکوں کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھا اور اس کے جی میں آئی کہ تلوار لے کر ان کے سر قلم کر دے، ان کا منہ نوچ لے، انہیں تھپڑ مارے۔ مانس کے کانوں میں مہا پجاری کہو بال کی آواز گونجی، سنتوش بیٹا، یہ ہے تمہارے مجرم، تم انہیں جو چاہے سزا دے سکتے ہو، انہی کی وجہ سے تم مجھ سے جدا ہوئے اور انہی کی حرکت نے تمہیں زندگی کا سب سے بڑا دکھ دیا۔ جب سے شیتل نے میری آنکھیں کھولی تب سے ہی میں نے انہیں قیدی بنا رکھا ہے، صرف اس لیے کہ تم آؤ گے تو اپنا انتقام خود لو گے۔ چاروں لڑکوں نے بھی سنتوش کو دیکھ لیا تھا، ان کا رنگ فق ہو گئے۔ پہلے ہی وہ بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن سنتوش کو دیکھ کر تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان کی زندگی گئی۔ سنتوش نے اپنی آنکھیں سب سے بڑے لڑکے کی آنکھوں میں ڈال رکھی تھی اور اسے وہ اچھی طرح گھور رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ میں تمہارے سامنے کتنا رویا تھا، کتنا گڑگڑایا تھا، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی، اور اب دیکھو وقت پلک جھپکنے کی دیر میں گزر گیا، اب تم میرے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہو۔ چاروں لڑکوں کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں مارے خوف کے پھٹے ہوئی تھی، چہروں کے رنگ ہلدی جیسے ہو گئے تھے اور ان کے ہونٹ لکڑی کی طرح خشک۔ اپنے قیدیوں کو دیکھتے دیکھتے اپنا چہرہ گھمایا، اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا اور ایک سے سوال کر رہا تھا۔ سب کے چہروں پر اسے قیدیوں کے لیے نفرت نظر آئی، لیکن دانیال کے چہرے پر کچھ اور تھا۔ سنتوش دانیال کے چہرے پر لکھے کچھ اور کو سمجھ گیا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف مڑ کر دیکھا اور باپ سے کہا، بابا میں نے ان کو معاف کیا، مجھے ان سے کوئی بدلہ نہیں لینا، بلکہ اگر سچ کہوں تو ان کی وجہ سے مجھے میری محبت ملی، میرے دوست ملے اور وہ سب کچھ ملا جو شاید یہ زیادتی نہ کرتے تو نہ ملتا، اس لیے میں نے ان کو معاف کیا۔ مہا پجاری کہو بال کے چہرے پر اچانک مسکراہٹ چھا گئی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، اور خاص طور پر خوشی کے دن تو مجھے یقین تھا کہ تم انہیں ضرور معاف کرو گے، لیکن اس سے آگے مہا پجاری کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ وہ چاروں لڑکے جنہوں نے کبھی سنتوش کے ساتھ زیادتی کی تھی اب سنتوش کے قدموں میں گرے زور زور سے رو رہے تھے۔ موت کے خوف نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اچانک معافی کی خبر نے ان کی سختی کے ساتھ تنے ہوئے اعصاب کو یکلک ڈھیلا کر دیا۔ وہ مارے ندامت، خوشی اور اظہار تشکر کے سنتوش اور اس کے باپ کے قدموں میں سر رگڑ رگڑ کر رونے لگے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔